شان ہے جس میں اپنے خاص ناموں کے ذکر کے لیے دعا کیا اللہ قبول استقامت اصول خلوص بھی عطا ہے۔ اکابرین نے اس ذکر کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں۔ جس پیر سے یہ مرید ہو اعتقاد اس سے پورا ہو، یقین اس کی ذات سے صحیح ہو، اور جو مسئلہ ہے جس طریقے سے اس کا عمل کی فکر بھی ہو، وہ نہیں کرتا رہو۔ اب پیر صاحب نے بتایا جو تسبیح 12 پڑھنی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی۔ اپنافی اگر اس میں کم زیادہ کرے گا تو بجائے فائدے کے نقصان دیتا ہے۔ ہاں جی، مثال کے طور سے ڈاکٹر نے 3 گولیاں کھانے بولی کہ 3 اب کھانی، 3 رات کو کھانی، 10 بجے 3 صبح کو کھانی۔ جا کے جو ہے صبح کو رات کو بھی کھانی تو ابھی کھا لے، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا۔ جس چیز کا جو اصول ہے، جو طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ثابت ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اور آج بھی بزرگان دین سے، ساری کی ساری چیزیں ثابت ہیں۔ دوا کھائی فائدہ نہیں ہوا، اب اس کی ذمہ داری ہے اس کو جا کے کہو 3 خوراک کھائی ڈاکٹر صاحب، کچھ فائدہ نہیں ہوا، اچھے۔ اب وہ اس میں جو کم زیادتی کرے اس کو لینا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ وہی بات یقین اعتقاد، جس طریقے سے مسئلہ ہوگا اس طریقے سے کرے۔ اگر یہ کہ یقین اعتقاد نہیں ہے اس ڈاکٹر پہ، چاہے وہ سونے کشتہ سامنے پھونک کے دے گا، کچھ نہیں ہونے گا، ہو جائے گا۔ اور جس پہ یقین اعتقاد ہے وہ اندر کو جا کے راکھ کی پوری باندھ کے دے دی اس نے، اسی کا فائدہ ہو۔ نماز ہے، دعا ہے، نماز پڑھ کے یوں یقین نہ کرے گا ہاں میری نماز اللہ قبول کرے گا، لیکن جو کمی ہے اس کو میں پوری کروں گا۔ دوا تو کھانی ہے لیکن پرہیز بھی تو کرنا ہے۔ دوا تو کھا رہا ہوں، پرہیز کر نہیں رہا۔ اس لیے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی فکر، اگر اس کا پرہیز بھی جاننے والا بتاؤں گا، آنکھ کا، زبان کا، کان کا، ہاتھ پیروں کا، ان ساری چیزوں کا پرہیز اکابرین سے ثابت ہے۔ وہی بات ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے چاول نہ کھائیے، یہ چاول بھی کھا رہا ہے، لگا گھر والوں نے بنائی کھچڑی، اس میں گھی بھی ڈالا، لسی بھی ڈالی، خوب چکے کھا لی، فائدہ ہو یا نہ ہو، ظاہر بات ہے بجائے فائدے کا نقصان کا اندیشہ۔ اسی لیے اکابرین جو طریقہ بتلا ہے اس میں اگر کمی زیادتی خود نہیں کر سکتا، بلکہ ان سے جا کے کہے گا جی اس میں سے پوگتی نہیں، پوری نہیں ہوتی، اور وہ سمجھیں گے کہ کون سی پوری کرنی ہے، یہ 600 ہیں ان میں سے 400 کرنی ہے، یہ 400 ہیں ان میں 300 کرنی ہے، وہ بتاؤ گے۔ اپنی عقل سے اپنا آپ ہی اگر اونچے نیچے کرے گا نقصان اٹھاوے گا۔ سنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید آیا تو کچھ دن کو آپ نے بتا دیا اتنی کیا کام کرتے ہو، کھلا کام کرتا ہوں، سمجھ کے اس سے اتنی پھوک لگی، کم کر کے بتا دیا اتنی تسبیحات یہ ایک وقت مقرر کر کے پڑھ لیجیے، اور اگر نہیں تو نہیں، لیکن صبح شام کی پابندی کر لینا۔ ثابت ہے نا قرآن سے، یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے ایمان والو، صبح شام اللہ کا ذکر کر لیا کرو اور ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اس کی یاد کرتے رہا کرو۔ اب صبح شام کا ذکر کون سا ہے؟ بارہا مرتبہ فضا جانتے ہیں جماعت والے، یہی ہے کہ 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام، فجر اور عصر کے بعد میں بہت ہی قیمتی وقت ہے استغفار کی، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی۔ یہ 3 تسبیح فجر کے بعد اور 3 تسبیح عصر کے بعد میں مکمل کر لینا۔ حضرت نے سمجھا جو بہت اچھا ہے، چلیں گے کسی میں کیا ہوگا، 5-4 تسبیح کیا ہوگا، من گیا ہزارہ لے کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، من گیا۔ کچھ دن کے بعد میں آگے کہنے لگا حضرت آپ کے فیض صحبت سے، آپ کی دعا سے مجھے وہ درجہ حاصل ہو گیا، اب اگر میں زمین پر دیکھوں نیچے بھی سونے کے سے حرف لکھے ہوئے لا الہ الا اللہ، اوپر دیکھوں فبھی لا الہ الا اللہ، دائیں ادھر بھی چاروں طرف مجھے لا الہ الا اللہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا ذکر بند کر دو اور پھر دماغ کا علاج کرو کسی حکیم سے۔ اللہ واہ حضرت جی واہ، صاحب سے تو کیا دیتے میرے مرید کو ترقی ہوئی ہے اور بند کروا رہے۔ بس 5-4 دن ہوئے اور وہ نیو فتح ہونے لگا، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، 5-4 دن پیچھے یہ جار ہو گیا۔ کسی نے آ کر سکا حضرت وہ جو عادت سننے کا حروف آ رہا اس کا انتقال ہو گیا، انا للہ پڑھی۔ اگر مان لیتا ہے شاید بچ جاتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا اگر نہ کھاتا سوال تھا نقصان کیا تھا، یہ درد ہوا ہے آج پوچھنی ہوئی ہے یہ اسی کی وجہ سے تو ہوئی ہے۔ اب یہ کہے گا میری نہیں، اللہ کے حکم سے ہو سب ہے، کون ہے اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے تو جی پتہ بھی نہیں ہلتا یا ہل جا، بولتے ہی جب اللہ کا حکم ہوگا ہوا چلے گی پتہ ہلے گا، اور میں اور آپ کتنے ہل گئے ہیں 24 گھنٹے میں؟ اللہ کے حکم کے خلاف آنکھ سے، کان سے، ناک سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، بتاؤ ایمانداری سے ہماری سارے عادت خلاف ہے کہ نہیں اللہ کے حکم کے؟ کہنا تو آسان ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو کیوں ہل رہا ہے؟ اس میں اس ہلنے جلنے کے واسطے اکابرین کی صحبت، اسی لیے بھائی اکابرین نے ساری چیزوں کو واضح فرمایا اور ہمارے سلسلے سے ہمیں اکابرین نے سمجھا۔ دیکھو جب استغفار کی تسبیح پڑھو دھیان لگا کے اپنے گناہوں پہ نادم شرمندہ ہو کے پڑھو، یہ تسبیح ہاتھ میں ہے، استغفار کر رہا، کیا کر رہا، وہاں بھی دیکھ رہا، وہاں بھی دیکھ رہا، کوئی آ گیا اور سنیے کہ کیا کر رہا تو دانے جال لیے 5 ہاتھ مار رہا ہوتا۔ حاجی صاحب کہہ گئے ہاتھ میں تسبیح دل میں گاؤ پر، یہ تسبیح کبھی نہیں کرتی ہے سر، پہلے یقین قابل پیدا کر، پھر اصول سے ذکر کر، فائدہ نہ ہو تو پھر گئی۔ اکابر نے سمجھا جب استغفار کی تسبیح پڑھو دھیان لگا کے پڑھو اور اپنے گناہ پہ نادم شرمندہ ہو کے پڑھو۔ تیسرے کلمے کی پڑھو اللہ جل شانہ کی عظمت بلندی دل کے اندر موجود ہو، درود شریف کی پڑھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت دل کے اندر موجود ہو۔ اب بتاؤ جب میں اور آپ اس طریقے سے پڑھیں گے اس کا اثر رنگ آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ رکھا تسبیح مسجد میں بجائے قبلہ کے ہونے کا رقم کو رکھا، کون آ رہا کون جا رہا، اچھا تسبیح چل رہی ہے ماشاء اللہ۔
اسی لیے بھائی تھوڑا عمل ہو، اصول سے ہو، خلوص سے ہو۔ اللہ کا حکم اصول ہے، نبی کا طریقہ خلوص ہے۔ اللہ نے تو حکم فرما دیا، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح شام پابندی کر لیا کرو۔ بھائی اللہ کا حکم ہے خوب کرو کثرت سے۔ بیٹھا بیت الخلا میں، وہاں میں رابی تسبیح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ثواب کام کر رہا نہیں۔ بتاؤ اسے احمد کو کفر مت ہے، وہاں تو صرف پڑھنے کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں تو دعا بھی باہر پڑھنے کا حکم ہے، باہر دعا پڑھ کے بھائی بھاؤ اندر رکھ کے داخل ہو جا، خاموش ہو۔ اب تو بدبینی کا زور ہے، پیشاب بھی کر رہا، وہ بھی چل رہا کام میں۔ جو کہ وہ باہر ہی آ کے کرے گی، بھاگ جگہ کہیں ہو، ماننے سننے کو چاہیے۔ اس لیے اجازت شریعت شدید، دیکھو شریعت نے، اللہ پاک نے اتنا گلا نہیں گھونٹا جس کی جان نکل جائے، اتنا گھونٹا جو صحیح سانس لے گا۔ آپ آئے گھر کے بالٹی دیکھتی ہے نہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، گدے کے اندر بڑھ گئی۔ اب ماں جب ہاتھ دھونے لگے پانی ہو رہا تیز کرو، اب کیا کریں گے آپ؟ کیا کرو گے؟ اب باہر میں تو سارے کپڑے پہننے لگے، آج سے ہوگی کون ہے بھائی؟ ٹھنڈا پانی دے دیتے ہیں۔ اب اگر آپ یوں کہہ لیں میں نے پانی بھرا تھا، اندر لے گیا تھا، ہاتھ میں ڈال کے دیکھا تھا، گرم لگا مجھے پانی دے دے، تو فضولیات ہوگی نہیں ہوگی؟ شریعت نے کہا بس اتنا کہتے بھائی کون ہے تو ٹھنڈا پانی دے دو۔ شریعت کو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمدردی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ دین بڑا مشکل ہے، دین تو بڑا آسان ہے، کرنے والے ماننے والے کے واسطے ہے، اور جسے نہیں ماننا اس کے واسطے تو پہاڑ کیا کرنے، کتنے پہاڑ سے بھی بھاری۔ نماز پڑھنا آسان ہے، نہ پڑھنے والوں کے واسطے بہت مشکل ہے جی۔ کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، ان ساری چیزوں کا ضروری ہونا ثابت ہے۔ فرض ہے، واجب ہے جی۔ عبدالغفار کہاں پہنچ گئے؟ وہیں پہنچ گئے گا اللہ پر۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ واجب ہے، فرض ہے؟ اگر اس میں ناپاک کپڑے سے آپ نماز پڑھنے لگے، نماز ہوگی؟ بتاؤ دین آسان ہے کہ نہیں؟ اس لیے بھائی 24 گھنٹے کی زندگی ایمان والے کی اطاعت فرما برداری کی ہے۔ ثواب ہی ثواب ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو جو تو کھا گا وہی میٹھا ہے، لیکن یوں نہیں ہے کہ اس میں برق مارے، اس میں برق آدھا نیچے، آدھا منہ بھر رہا، آدھا نیچے نیچے کر رہا، طریقے سے کھا۔ اسی لیے ساری چیزوں کے اصول، کھانے کے، سونے کے، نہانے کے، بیت الخلا جانے کے، آنے کے، گھر میں جانے کے، آنے کے، جوتا پہننے کے، نکالنے کے، شلوار پاجامہ پہننے کے، نکالنے کے، کرتا قمیض پہننے کا، نکالنے کا، سارا طریقہ آپ کی زندگی مبارک سے ثابت ہے نہیں ہے؟ میں موٹی سی بات یہ سمجھے، جوتا نکالنا پہلے بائیں پیر سے، پاجامہ نکالنا بائیں پیر سے، جرسی کرتا نکالنا ہے بائیں ہاتھ سے، پہننا ہے داہنے ہاتھ میں داہنے پیر میں۔ آگے سمجھ لو، موٹی سی بات بتائیں، یوں سوچ کے میرے نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی کا طریقہ آ جاؤ گا ثواب مل گیا، یہ پہلا تو جاوے گا وہ ہے جی، دونوں ہاتھ ایک دم سے گلے میں گر کے نیچے بیٹھ لے، پہلا تو گیا ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ایسی ہدایت کے راستے میں ہموار کیے ہیں جن کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے اور ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی فرض ہے۔
نہیں یہاں کے آپ کی طرح نہیں پڑھ لیں، جیسی کیسی آگے پڑھ لیں۔ ایک صحابہ کہتے بھائی سبحانک اللہم سنیے میں خود آتی ہوں، اور پانچوں ٹائم کا نمازی ماشاء اللہ سے آدھا وقت پڑھ بھی کر رگڑ رگڑ کر، لیکن سبحانک اللہم التحیات درود شریف لوگ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو بھائی یہ کیا ہے، اتنے دن سے آپ نماز پڑھ رہے ہو، ایک ایک بول ایک ایک حروف روز سیکھتے پوچھتے ساری کی ساری مکمل ہو جاتی۔ ابھی کیا کروں، بس اب زبان نہیں ٹوٹتی، دھیان نہیں رہتا کرتا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اچھا وہ تو یاد ہے رام لیلا میں جو سرکس آیا تھا، دیکھا تھا؟ جی ہاں دیکھا تو تھا، اس میں کیا کیا تھا، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، ہاتھ چلے ان کو دھول میں لے کے تو توتے کی طرح آپ کری تھی، یوں کری تھی یوں کری تھی، ساری تو بتا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کھیل تماشے کی طرف اس کی آنکھ اور دماغ کان متوجہ ہوتے ہیں نکلنے میں، اور جہاں دین کا نمبر آیا، دینی مجالسوں کا، دینی تقاریب کا نمبر آیا، آنکھ کر لی بند، کر لیا نیچے، ہاتھ لیے وہاں گئے، چلتا رہو کام۔ دعا ہونے لگی برابر میں ہاتھ لگا کسی نے، اس لیے بھائی دینی مجالسوں کا ادب یہ ہے دھیان کے ساتھ میں، خیال کے ساتھ میں، عمل کی نیت کر کے بیٹھے اور سنیں۔ ٹھیک ہے، یہاں حضرات کی برکت صلی اللہ نے کہلواد ہے، جو کچھ کہلوایا اللہ یقین عمل سے ہی کچھ توفیق عطا فرمائے، محمد الدین۔